مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل التنصیص علی الشیء باسمہ العالم یدل علی الخصوص عند البعض۔ اس سے ما قبل میں مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے استدلالات کو ذکر فرمایا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عبارت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص، دلالت النص، ان کو 4 میں منحصر فرمایا ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک استدلالات صرف یہ 4 ہیں، یہی 4: عبارت، اشارت، دلالت اور اقتضاء، یہ 4 میں منحصر ہیں۔ البتہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسرے علماء نے ان 4 استدلالات کے علاوہ بھی دوسرے دلائل سے استدلال کیا ہے۔ تو ان کے علاوہ جو دوسرے دلائل سے امام اعظم کے علاوہ علماء نے استدلال کیا، تو ان دوسرے دلائل کو استدلالات فاسدہ کہتے ہیں۔ استدلالات فاسدہ، یا جس کا عرف مشہور نام ہے وجوہ فاسدہ، وجوہ فاسدہ۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے ان دلائل کی تحقیق کے لیے اور ان کے فساد کو بیان کرنے کے لیے مستقل طور پر ایک علیحدہ فصل کو ذکر فرمایا، علیحدہ فصل کو ذکر فرمایا تاکہ اس کا فساد معلوم ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ فصل وجوہ فاسدہ کے بیان میں ہے۔ وجوہ فاسدہ، وجوہ فاسدہ میں سے پہلی وجہ فاسد یہ ہے کہ اگر کسی شے کو اس کے علم کے ساتھ صراحت کے ساتھ ذکر کیا جائے تو بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ خصوصیت پر دلالت کرے گا۔ خصوصیت پر مطلب یہ ہے کہ اگر علم پر کوئی حکم لگایا گیا تو وہ حکم اسی علم کے ساتھ خاص رہے گا، اور علم کے ما عدا سے اس حکم کی نفی ہوگی۔ اسی کو مصنف نے کہا ہے تنصیص علی الشیء باسمہ العالم یدل علی الخصوص عند البعض، یہ ہے پہلی وجہ فاسد۔ شارح نور الانوار علی رحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ متن کی عبارت میں عالم سے مراد ایسا لفظ ہے کہ جو لفظ ذات پر دلالت کرے، چاہے وہ علم ہو
چاہے تو اس میں جنس ہو، جو ذات پر دلالت کرے صفت پر نہیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے اس میں جنس ہو۔ اور متن کی عبارت میں یہ جو آیا عند البعض، تو عند البعض سے مراد بعض اشعریہ اور حنابلہ ہیں، بعض اشعریہ اور بعض حنابلہ، کہ ان حضرات کے نزدیک علم پر حکم لگانے کا نام مفہوم لقب ہے، مفہوم لقب، مفہوم لقب ہے۔ تو یہ بعض حضرات، بعض حنابلہ اور بعض اشعریہ، ان کے نزدیک یہ مفہوم لقب رہے گا۔ اس سلسلے میں ملا جیون علی رحمت والرضوان نے ایک ضابطہ ذکر فرمایا، اور وہ ضابطہ یہ ذکر فرمایا کہ اس میں ضابطہ اور اصل یہ ہے کہ جو چیز لفظ سے مفہوم ہو سمجھی جائے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ صریح لفظ سے سمجھی جائے گی یا صریح لفظ سے نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر وہ صریح لفظ سے مفہوم ہو تو وہ منطوق کہلائے گا، منطوق۔ اور اگر صریح لفظ سے وہ مفہوم و معلوم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مفہوم، اگر صریح لفظ سے اس کو نہ سمجھا جائے تو وہ ہے مفہوم۔ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، ایک مفہوم موافق اور ایک مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق یہ ہے کہ مسکوت عنہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کے بارے میں عبارت میں کوئی ذکر نہیں، عبارت اس سے خاموش، تو مفہوم موافق یہ ہے کہ لفظ سے مسکوت عنہ کے حال کو جان لیا جائے منطوق کے موافق۔ مثلا اگر منطوق میں حکم اس بات میں ہے تو مسکوت عنہ میں بھی حکم کو اس بات میں ہی جان لیا جائے، اور اگر منطوق میں حکم نفی میں ہے تو مسکوت عنہ کے حال کو حکم کو بھی نفی میں جان لیا جائے، تو یہ ہے مفہوم موافق۔ اور ایک دوسری قسم اس کی ہوتی ہے مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ مسکوت عنہ کے حال کو منطوق کے مخالف سمجھا جائے، منطوق کے مخالف اس کے حکم کو سمجھا جائے، اس کے مخالف مفہوم سمجھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ منطوق اگر مثبت ہے تو مسکوت عنہ منفی ہو، اور اگر منطوق منفی ہے تو مسکوت عنہ مثبت ہو، یہ مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس مفہوم کو اسم علم سے جانا گیا تو اس کا نام مفہوم لقب رکھا جاتا ہے، مفہوم لقب۔ اور اگر شرط سے یا وصف سے جانا گیا تو ایسی صورت میں اگر شرط سے جانا گیا تو اس کو مفہوم شرط کہیں گے، اور اگر وصف سے جانا گیا تو اس کو مفہوم وصف کہتے ہیں، مفہوم وصف۔ اسی طریقے سے اگر اس مفہوم کو اسم عدد سے جانا گیا تو اس کا نام مفہوم عدد ہوگا، اور اگر اس مفہوم کو غایت سے سمجھا گیا تو اس کا نام مفہوم غایت ہوگا۔ شارح علی رحمت و رضوان اور بیان فرماتے ہیں کہ اشعریہ حضرات کے نزدیک مفہوم مخالف کے لیے یہ شرط ہے، یعنی یہ کہتے ہیں مفہوم مخالف معتبر ہوگا، تو شرط یہ ہے کہ مسکوت عنہ منطوق سے اولا نہ ہو، یعنی مفہوم مخالف کے لیے شرط یہ ہے کہ منطوق سے اولا نہ ہو مسکوت، اور نہ منطوق کے برابر ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر مسکوت عنہ منطوق سے اولا ہوگا، بہتر ہوگا، یا منطوق کے برابر ہوگا تو دلالت النص کی وجہ سے یا قیاس کے ذریعے مسکوت عنہ کا حال
منطوق کے مخالف ہو جائے، موافق ہوگا، کیونکہ جب وہ اس سے اولا ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو منطوق کا ہے، اور اگر منطوق کے برابر ہے تب بھی وہی حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے مفہوم مخالف کے لیے یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ وہ کلام عادت کے موقع پر نہ لایا گیا ہو، کلام عادت کے طریقے پر نہ ہو، اس لیے کہ اگر کلام عادت کے طریقے پر بولا گیا، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ایک ارشاد مبارک ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تو اس آیت مبارکہ میں فی حجورکم کی قید یہ عادت کے طور پر ذکر کی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ربیبہ لڑکی جو ماں کے ساتھ آتی ہے پہلے شوہر سے ہو اور اس کی ماں بعد میں کسی اور سے نکاح کر لے تو عادتاً اور عموماً وہ شوہر کی پرورش میں ہوتی ہے، لہذا یہ قید اس کے علاوہ کو منطوق کے حکم سے خارج کرنے کے لیے نہیں لائی گئی، بلکہ یہ قید صرف عادت کے طریقے پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ربیبہ تمہاری پرورش میں ہوں یا تمہاری پرورش میں نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ حرام ہے کہ اس کی ماں سے دخول کر لیا ہو، اس کی ماں سے دخول کر لیا ہو، اور اگر اس کی ماں سے دخول نہیں کیا ہے تو اب وہ حرام نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ان حضرات نے مفہوم مخالف کے لیے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ کلام کسی سوال کے جواب میں نہ ہو، وہ کلام کسی سوال کے جواب میں نہ ہو یا کسی حادثے کے رونما ہونے پر نہ لایا گیا ہو، اس لیے کہ اگر کلام کسی سوال کے جواب میں لایا گیا یا کسی حادثے کے بیان کے لیے لایا گیا تو اس مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی عالم سے سوال کیا کیا زیور میں زکوٰۃ ہے، اس نے جواب دیا اور جواب میں کہا ہاں زیور میں زکوٰۃ واجب ہے، تو اب مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہوئے اس جواب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ زیور کے علاوہ سونا چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس لیے وہ کلام کسی سوال کے جواب میں یا کسی حادثے کے موقع پر نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ وہ کلام کشف کے لیے نہ ہو، ظاہر کرنے کے لیے نہ لایا گیا ہو، یا مدح و ذم کے طور پر نہ ہو، مدح و ذم کے طور پر نہ ہو، اور نہ اس سے کوئی اور دوسرا فائدہ مقصود ہو۔ دوسرا فائدہ کیا؟ مثلا اسم علم کے ذکر سے تلذذ مقصود ہو، تو ایسی صورت میں کہ جب یہ تمام شرطیں پالی جائیں اور یہ متحقق ہو جائیں تو اس وقت میں ان حضرات کے نزدیک بعض اشعریہ اور حنابلہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہوگا، اور مذکور چیز کے مادہ سے نفی یہ متعین ہو جائے گی، اس کی نفی یہ متعین ہو جائے گی۔ اتنے کا ترجمہ لگائیں، دیکھیں صفحہ نمبر 157 سے ہے یہ، فرماتے ہیں ثم لما كانت تمسکات ابی حنیفہ منحصرہ فی الاربع، پھر جب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تمسکات استدلالات منحصر ہے 4 میں، اور وہ 4 کیا ہیں؟ آنی یعنی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، وکان من سواہ من العلماء، اور امام اعظم کے علاوہ علماء نے یستمسکون بوجوہ آخر ایضا سوا ہذی، امام اعظم کے علاوہ علماء استدلال کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے وجوہ سے بھی۔ اورد المصنف فصلا بعد ذلك، اس کے بعد مصنف نے ایک فصل کو ذکر فرمایا لتحقیقها و بیان فسادها، اس کی تحقیق اور اس کے فساد کو بیان کرنے کے لیے۔ فقال، تو فرمایا فصل التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی الخصوص عند البعض،
किसी शय पर हुक्म लगाना इसमें आलम के जरिए ये दलालत करता है खुसूसियत पर बाज के नजदीक। हादा वजहुन अव्वल मिनल वजूहिल फासिदा, ये वजूह फासिदा में से पहली वजह है। अल हुक्मु अलल अलम यदुल्लु अला नफीही अन गैरिही इंदल बाज, यानी अलम पर हुक्म लगाना दलालत करता है गैर की नफी पर बाज के नजदीक। वल मुरादु बिल आलमी हा हुना हुवा लफ्जु, और आलम से मुराद यहां पर वो लफ्ज है अद्दालु अला ज़ाति दून सिफत, जो दलालत करता है जात पर ना के सिफत पर। सवाउन कान आलमन औ इस्म जिन्स, चाहे तो वो आलम हो या इसमें जिन्स हो। वबिल बाजी हुवा बाज़ुल अशअरिया, और बाज से मुराद वो बाज अशअरिया हैं और हनाबला। वयुसम्मा हादा मफहूमुल लक़ब इंदहु, और इन हजरात के नजदीक इस मफहूम का नाम मफहूम लक़ब रखा जाता है। वल अस्लु फी, और इसमें ज़ाबता ये है अन्ना मा युफ़हम मिनल लफ्ज़ि इम्मा अन युफ़हम मिन सरीहिल लफ्ज़, कि वो जो समझा जाए लफ्ज़ से या तो समझा गया होगा सरी लफ्ज़ से, वह वल मंतूक, और वो मंतूक है, यानी जो सरी लफ्ज़ से समझा जाए वो मंतूक है। अवला या नहीं वह वल मफहूम, और जो सरी लफ्ज़ से न समझा जाए वो मफहूम है। वल मफहूम नौआन, और मफहूम की दो किस्में हैं। मफहूम मुवाफ़क़त, एक मफहूम मुवाफ़िक़, वह हुआ और वो ये है अन युफ़हमा मिनल लफ्ज़ि हालुल मस्कूत अन्हु अला वफ़्क़िल मंतूक, के लफ्ज़ से मस्कूत अन्हु के हाल को समझ लिया जाए मंतूक के मुवाफ़िक़। वह मफहूम मुखालफत, और एक किस्म मफहूम मुखालिफ है, वह हुआ और वो ये है अन युफ़हमा मिन्हु हालुहु खिलाफ़ मा फ़ुहिमा मिनल मंतूक, कि जान लिया जाए समझ लिया जाए उसके हाल को उसके बरखिलाफ जो समझा गया मंतूक से। फरमाते वह हुआ इन फ़ुहिमा मिन इस्मिल आलम सुम्मिया मफ़हूमुल लक़ब, अगर उसको इसमें आलम से जाना गया तो उसका नाम मफ़हूम लक़ब रखा जाता है। वह इन फ़ुहिमा मिन शर्त, और अगर शर्त से समझा गया अबिल वस्फ, या वस्फ से समझा गया सुम्मिया मफ़हूम शर्त वल वस्फ, तो उसका नाम मफ़हूम शर्त या मफ़हूम वस्फ रखा जाता है। यानी अगर शर्त से समझा गया तो मफ़हूम शर्त है, और अगर वस्फ से समझा गया तो मफ़हूम वस्फ। अला मा सयाती, जैसे कि इसका बयान अनकरीब आता है। वलाकिन्नहुम इश्तरतू अल्ला तज़हरा औलवियतुल मस्कूत, लेकिन इन हजरात ने शर्त लगाई है कि जाहिर ना हो मस्कूत अन्हु का औला होना, औ मुसावातु लिल मंतूक, या उसका मंतूक के मुसावी होना जाहिर ना हो। वला यखरुजु मखरजल आदत, और कलाम आदत के तरीके पर ना निकला। वला यकूनु लिसवालिन, और कलाम किसी सवाल के जवाब में ना हो। औ हादिसा, किसी हादसे के मौके पर ना हो। वला लिकश्फिन, और कलाम कश्फ के लिए ना हो। वला औ मदह, या मदह ज़म के लिए ना हो। वला युफीदु फ़ाइदतन उखरा, और इसका कोई और दूसरा फायदा भी ना हो। फ़हीन इज़िन यतअय्यनु नफ़ी अम्मा अदा, तो इस वक्त में नफ़ी मुतअय्यन होगी मादा से। तो पहली वजह फासिल यही है कि अगर आलम के जरिए हुक्म लगाया गया तो बाद अशअरिया और हनाबला के नज़दीक वो हुक्म मादा से उसकी नफ़ी होगी और हुक्म उसी के साथ खास रहेगा। लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें जिक्र की हैं। अगर ये शर्त पाई जाए तभी उस वक्त में मादा से हुक्म की नफ़ी मुतअय्यन होगी। यहाँ तक ये जिक्र हुआ। अब आगे मुसन्निफ इसकी मिसाल को जिक्र फरमा।